کہتے ہیں دیکھیں جی، انسان دنیا میں جتنی محنت کرتا ہے بس اتنا ہی کماتا ہے. جو جتنے زیادہ محنت کرے گا اتنا زیادہ کما لے گا، دنیا پا لے گا اور اپنے آپ کو بنا لے گا. تو اس میں اس کا دعا کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. لیکن مذہب اسلام کہتا ہے کہ جی اپنے ہر کام میں دعاؤں کو بھی شامل رکھو. تو دیکھنے میں تو یہی آتا ہے کہ انسان وہ صرف وہی کچھ حاصل کرتا ہے جس کی اس نے کوشش کی ہو، عملاً اور محنت کی ہو. تو یہ دعا کا پھر کیا رول رہ گیا؟ دعا کی کیا حقیقت رہ گئی انسان کی زندگی میں اگر سب کچھ ہمیں محنت سے ہی حاصل ہونا تھا تو؟ اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر چائنا والے جو کورونا وائرس کا شکار ہو گئے جی تو ان کی محنت اور ٹیکنالوجی کہاں گئی؟ وہ کیوں مسجد میں دعائیں کراتے پھرتے ہیں؟ ان کا صدر وزیر مسجدوں میں پھر رہا، مسلمانوں سے دعائیں کراتا پھر رہا ہے. بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار وہ تمہارے پروفٹ کہاں رہتے ہیں یار، ان سے ہمیں ملاقات کرا دو. وہاں کے ڈاکٹر پوچھتے پھر رہے ہیں. اچھا. جبکہ ان سے بڑا مونتی کون ہے کون؟ یہ چائنیز سے، جنہوں نے سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، میڈیکل سائنس میں اتنی ریسرچ اور محنت کی ہے. آج کورونا وائرس جو ان کے اوپر جو اٹیک کیا اس نے، تو وہ دعائیں کراتے پھرتے ہیں. تو سب سے بڑی محنتی قوم ہے جو خدا کو مانتی بھی نہیں ہے، تو وہ مسجدوں میں دعائیں کراتی پھر رہی ہے. وقت کا وزیر اعظم اور صدر جو ہے وہ مسجد میں امام صاحب کے پاس آ کے دعا کرا رہے کہ یار دعا کرو. بلکہ پوچھتا پھر ہے یار تم لوگ کیا کھاتے ہو بھائی، تم لوگ کیا کرتے ہو؟ خنزیروں کو جلانا شروع کر دیا، جن خنزیروں کی شرط لگا رکھی تھی کہ مسلمان اگر نہیں کھائیں گے تو چائنا میں نہیں رہ سکتے. آج انہی خنزیروں کو جلا رہے ہیں. تو کہاں گئی ان کی محنت؟ اس کا مطلب ہے کہ دعا کی کوئی بات ہے کہ سب سے بڑی محنتی قوم دعا جو کراتی پھرتی ہے، اس کا مطلب کہ دعا میں کوئی اثر ہے. ٹھیک ہے نا؟ سبحان اللہ. ہاں، دعا کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں ہے. دعا کوئی چیز ہے جو یہ بڑے بڑے لوگ پھر رہے ہیں. بالکل. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں یہ ہے کہ دعا کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ریل گاڑی کا جو گارڈ ہوتا ہے نا، وہ جھنڈی جی ہلاتا ہے، ہری جھنڈی جلتا ہے گاڑی چل پڑتی ہے، لال جھنڈی ہلاتا ہے تو گاڑی رک جاتی ہے. تو دعا کی مثال وہ ہری جھنڈی کی ہے. ریل گاڑی اور اس کے اندر جو ڈرائیور بیٹھا ہے انجن میں، وہ اس کی مثال محنت کی، پوری محنت آپ کی 22 بوگیوں کی گاڑی آپ کی آگے انجن لگا کے بیٹھا ہے، لیکن گارڈ کھڑا ہے جو پلیٹ فارم پہ، وہ جھنڈی ہلاتا ہے، ہری جھنڈی چلاتا ہے، چل پڑتی گاڑی. حالانکہ بظاہر جھنڈی کی کوئی حقیقت رکھتی نہیں ہے. یار ایک جھنڈی کی وجہ سے چل پڑی، وہ تو یار ٹرین تو انجن کی وجہ سے چل رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور وہ لال جھنڈی چلاتا ہے تو وہ رک جاتی ہے. کہتے یار جھنڈی میں کتنی طاقت ہے، کیا بات ہے. اصل میں جھنڈی جو ہے اس میں کوئی طاقت نہیں. یہ جھنڈی اصل میں وہ گارڈ اور ڈرائیور کے درمیان ایک راز ہے، ایک رمز، ایک لینگویج ہے. ایک ایسا رمز ہے کہ اس رمز کو ڈرائیور سمجھتا ہے. تو جب وہ ہری جھنڈی دیکھتا ہے تو گاڑی چل پڑتی، چلانے لگتا ہے، اور لال جھنڈی دیکھتا تو رک جاتا ہے. بس دعا یہ بندے اور خدا کے درمیان ایک رمز ہے، ایک وہ راز ہے کہ بس وہ ساری محنت کرنے کے بعد اب وہ جھنڈی جب ہلتی ہے سبز تو کام اپنے پائے تکمیل کو پہنچنا شروع کر دیتا ہے. جھنڈی جب ہوتی ہے ریڈ تو کام سٹاپ ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر نیری محنت پہ سب کچھ ہوتا تو دو مرد اور آپس میں جب ملتے ہیں میاں بیوی تو اولاد پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ اکبر. کتنے ہیں جو بیچارے 20 سال 30 سال گزر گئے، ساری زندگی گزر گئی، اولاد پیدا نہیں ہوئی. ایون نبی بھی ہیں، بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں. ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ دعائیں تھوڑی کرتے ہوں گے، ان کی تو زندگی شب و روز دعا ہے. شب و روز ان کی آپس میں میاں بیوی کی ایسے سے میل ملاقات بھی ہے. بچے کیوں نہیں ہو رہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کچھ اور بات ہے، فیصلے کہیں اور سے ہوتے ہیں. یہ بظاہر ہماری محنت کے فیصلے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ میں نے بتایا نا، وہ جھنڈی اور ایزن، وہ ہلنے کی ضرورت ہے، وہ رمز. تو دعا اصل میں وہ رمز ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ محنت ساری کر کے وہ جو رمز ہے بیچ کا نا، وہ رمز کی جھنڈی ضرور ہلوا لو. وہ جب ہلے گی تو کام پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر وہ نہیں ہلی تو کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر کچھ بھی کر لو. اس لیے دعا کراتے ہیں، اسے دعا کراتے ہیں. تبھی ہم دیکھتے کتنے ایسے لوگ جو محنتیں کرتے ہیں ان کا ثمرہ ظاہر نہیں ہوتا. ثمرہ ظاہر نہیں. کتنے ایسے اولیاء کاملین ہیں جو جنگل میں بیٹھ کے ہاتھ اڑا کے دعا کرتے ہیں، غیب سے رزق اترنے لگتا ہے. بے شک. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے اذن کے تحت فیصلے ہو رہے ہیں. وہ چاہے تو محنت کو غارت کر دے، وہ چاہے تو نیری دعا پہ عطا کر دے. بے شک. آپ کو محنت کی ضرورت ہی نہ پیش آئے ہے. لیکن اس نے ضابطہ یہ بنا رکھا ہے کہ آپ محنت کریں، محنت کر کے پھر مجھ سے دعا بھی کریں، کیونکہ اصل اپروول مجھ سے ہونی ہے. سبحان اللہ. اب دیکھو آپ جو جدید دنیا کے آدمی ہیں، پوری ڈاکومنٹیشن پیپرز کی کر کے آپ جو کر کے سارا امیگریشن میں بھیج دیتے ہیں، لیکن اب ادھر سے اپروول کے سائن ہوں گے تو تبھی آپ کو گرین کارڈ ملے گا نا.
تبھی سٹیزنشپ ملے گی نا. تو اپروول کے سائن پہ ساری بات ہے, لیکن آپ نے محنت ساری کر دی, سبحان اللہ. بس وہ دعا وہ اپروول ہے اصل میں. جی اس لیے فرمایا کہ ساری محنت کر کے اب مجھ سے دعا کرو, خالق مالک سے دعا کرو. جب دعا کرو گے تو وہاں سے اپروول جب ہو جائے گی تو تمہارا کام ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت. اور یہ چائنیز آج جو دھکے کھا رہے ہیں, یہ تو خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں, یہ دعا کیا کریں گے؟ جی یہ تو خدا کے وجود کے قائل نہیں ہیں. تو یہ محنت کرتے ہوئے یہ تصور بھی نہیں رکھتے کہ اے اللہ ہم سکسیس کر دینا. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں, جو قوم خدا کی ذات کو مانتی ہے, جی عیسائی ہیں, یہودی ہیں, کوئی بھی ہے, تو خدا کی ذات کو مانتے ہیں, بھلے ماننے کے وے ان کے غلط ہوں, لیکن ایک خدا کو مانتے ہوں. تو جب وہ کام محنت کرتے ہیں نا, تو محنت کرنے والا زبان حال سے دعا ضرور کر رہا ہوتا ہے. اچھا. دیکھو جب وہ کام کر رہے کہتے ہیں یار سکسیس ہو جائے, یار میں چاہ رہا ہوں سکسیس ہو جائے. ایک سائنسدان ہے, وہ کہتا ہے میں تجربے کر رہا ہوں, آئی ہوپ کہ یہ سکسیس ہو جائے. یہ جو ہے نا, اس کی یہ تڑپ, اسی کو تو دعا کہتے ہیں. صحیح, بالکل. دعا کو خاص عنوان کا نام تو نہیں ہے, وہ دل کی تڑپ کا نام ہے بہت ہی کہ یار یہ میرا ثمرہ ظاہر ہو جائے, نتیجہ ظاہر ہو, اسی کو دعا کہتے ہیں. تو وہ غیر مسلم بھی اصل میں کام کرتے ہوئے وہ دعا کو عنوان بول ہی رہا ہوتا ہے, وہ دعا کو عنوان اندر مانگ ہی رہا ہوتا ہے, بھلے ہاتھ اٹھا کے زبان سے نہ بول رہا ہو. جی چانچہ یہ وجہ ہے کہ لکھا ہے نا کہ حضرت مریم کی والدہ ایک مرتبہ بالکنی میں کھڑی تھی, بالکنی میں کھڑی, ان کی اولاد نہیں تھی, بالکنی میں کھڑی تھی, تو سامنے دیکھا ایک چڑیا اور اس کا بچہ. چڑیا جو اپنے بچے کو چوگا دے رہی ہے, کھلا رہی ہے, بچہ یوں رو رو کے اس سے چوگا لے رہا ہے. یہ کھڑی, انہوں دیکھا, دیکھتے دل میں ایک ہڑک اٹھی, تڑپ اٹھی ممتا والی, اور دل ہی دل میں زبان سے کچھ نہیں کہا کاش میرا بھی ایسے بچہ ہو اور میں بھی اس کو یوں کھلایا کروں. اللہ. یہ اندر ہڑک اٹھی, کوئی باقاعدہ دعا نہیں مانگی, یہ جو ہڑک تھی یہی تو دعا تھی, وہ تڑپ تھی اندر, وہ زبان حال سے دعا تھی. اللہ نے اسے قبول کر لی, حضرت مریم دے دی. سبحان. انہوں نے نظر مانی کہ بیٹا دے, میں بیت المقدس کی خدمت میں دوں گی. جی اللہ فرمایا تو بیٹے کی بات کرتے, یہ جو بیٹی دے رہی ہوں نا, بیٹی جو دے رہا ہوں, یہ اس بیٹے سے بہتر ہے کہ جو تو بیٹا مانگ رہی ہے. تو یہ وہی ہوا کہ وہ مریم کیا بنی, وہ ایک آیت بن گئی, نشانی بن گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو کہنے کا یہ جو اندر کی طرف, تو اس لیے آج کوئی محنت جب کرتا ہے جو خدا کے وجود کو مانتا ہو, وہ محنت جب کرتا ہے تو اندر وہ سکسیس کا ہوتا ہے اس کے اندر, یار سکسیس ہو. اور جو خدا کو نہیں مانتے لیکن وہ بھی سکسیس جب مانتے ہیں, اصل میں حقیقت میں تو خدا ہے, وہ تو اپنی لا علمی کی وجہ سے اس کو نہیں مان رہے, لیکن خدا اس کے اندر کی تڑپ کو تو بحیثیت دعا سن رہا ہے نا, جی جی. لہٰذا ان کو بھی ثمرہ مل جاتا ہے, اچھا. ندیہ مل جاتا ہے. لیکن دین اسلام نے پھر بھی اعتدال بتا دیا, اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ, کہ اسباب اختیار کرنا تمہارا کام اور پھر اللہ پہ توکل کرنا. بس یہ توکل اللہ پہ کرو, لیکن اسباب اختیار کرو. اسباب اختیار کر کے مومن بندہ کرتا ہے, پھر اللہ پہ توکل کر کے دعا کر لیتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کا ثمرہ ظاہر کر دیتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس لیے جو دعا کے بغیر حقیقت میں ہے بھی کوئی نہیں جی جی. ہے, ہر بندہ دعا کے ساتھ ہے. اور پھر یہ کہ دعا میں نے بتایا وہ ایک رمز ہے بندے اور اللہ کے درمیان, سارا کچھ کر کے اس رمز کا اشارہ کرنا ہے, ہری جھنڈی ہلی تو آپ کا کام ہوتا چلا جائے. ماشاءاللہ.